بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام شعلہ تبسم ہے اور آج ہم آپ کو کینسر کے خلاف مؤثر ہتھیار اور احتیاطی تدابیر بتائیں گے۔ کینسر وہ مرض ہے جس کے لاحق ہو جانے سے سب پناہ مانگتے ہیں۔ اگرچہ عام لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو مرض لاحق ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تاہم طبی معالجین اور سائنسدان ایسا نہیں سوچتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم آج کی پرتعیش زندگی بسر کر رہے ہیں اور انہی طبی سائنسدانوں کی کوششوں سے بڑھتے ہوئے امراض کو کامیابی سے علاج کروا کر شفا یاب ہو رہے ہیں۔ تحقیق خواہ کسی بھی میدان میں کی جائے، اس کے نتائج نہایت غور طلب ہوتے ہیں۔ اگرچہ کینسر کے خلاف ابھی تک کوئی مؤثر علاج سامنے نہیں آیا ہے، تاہم برس ہا برس کی کوششوں کے بعد طبی سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر ہم اپنی خوراک کو کینسر کے ساتھ مشروط کر کے دیکھیں تو غذا کے ذریعے اس جان لیوا خاموش مرض کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ان محققین کا کہنا ہے کہ پھل، اجناس اور سبزیاں اپنے اندر ایسے خواص رکھتی ہے کہ جنہیں کینسر کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی غذا کو متوازن بنا لیں اور اشیاء خوراک کو ان کے طبی فوائد کے لحاظ سے منتخب کریں تو ہم نہ صرف کینسر کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں بلکہ اگر آپ اس مہلک مرض کے شکار نہیں ہیں تب بھی اس سے دور رہنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ذیل کا مضمون انہی مختلف طبی مطالعات کے نتائج پر مبنی ہے جن میں کینسر سے بچاؤ کے لیے سبزیوں، پھلوں اور دیگر اجناس کو مؤثر ڈھال قرار دیا گیا ہے۔ جب سے کینسر کا مرض سامنے آیا ہے تب ہی سے طبی محققین کی یہی کوشش رہی ہے کہ اس کا مؤثر علاج دریافت کر لیا جائے۔ انہی تحقیقات کی روشنی میں اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ کینسر اور خوراک کے درمیان گہرا ربط ہے۔ اگر معالج کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے روزمرہ کھانوں میں کون کون سی اشیاء خوراک شامل ہوتی ہے، صرف کینسر کے خلاف آپ سے دور کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر بدقسمتی سے آپ کو یہ عارضہ لاحق ہو چکا ہے تو اس کے مہلک اثرات کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ نتائج امریکہ کے نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ میں کی گئی تحقیق کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ اس بات نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ غذا صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ ان کے صحت پر اچھے اور برے دونوں قسم کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ کینسر کا مرض ایک دم لاحق نہیں ہوتا بلکہ یہ خاموشی سے جسم میں پلتا رہتا ہے اور متاثرہ انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں لگتا۔ کبھی کبھی تو یہ 1 یا 2 عشروں تک جسم میں اپنی جگہ بناتا رہتا ہے اور پھر کسی دن جب کسی طبی ٹیسٹ کے نتیجے میں آپ کو کینسر لاحق ہو جانے کی اطلاع ملتی ہے تو سچ پوچھیے انسان آدھا تو اسی وقت مر جاتا ہے۔ طبی معالجین کہتے ہیں کہ کینسر چونکہ سست رفتار مرض ہے لہٰذا اس کے ٹیومر کو اپنی نشوونما کے لیے وقت درکار ہوتا ہے اور یہ نشوونما آپ کو غذا سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہمیں کینسر لاحق نہیں ہے اور ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایسی سبزیاں، پھل اور اجناس استعمال کرنے چاہیے جن کے نتیجے میں کینسر کے ٹیومر کو نشوونما کے لیے درکار خوراک نہ مل سکے۔ معالجین اس سلسلے میں مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں جن میں شامل قدرتی اجزاء کینسر کی پیدائش کو روکنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ غذائیں اور حیاتین اپنے اندر اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء رکھتے ہیں جو کہ نہ صرف جسم میں خون کے صحت مند ذرات کے بننے میں مدد فراہم کرتے ہیں بلکہ وہ بعض ایسے خلیوں کی بھی مرمت کر دیتے ہیں جنہیں کسی وجہ سے نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ جسم میں کینسر کے پنپنے کی فضا کو ہی ختم کر ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند غذائیں مثلاً گندم وغیرہ کے اندر ایسی صلاحیتیں پائی گئی ہیں جو کہ کینسر کے ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے والے خلیات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس طرح کینسر کے پنپنے کی فضا ہی باقی نہیں رہتی۔ جی ویورز، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔